نمبر 25 سورہ دخان آیت نمبر 7 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرا، حسنا جزاک دیتا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آمین جزاک الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین ثم آمین۔ ہم لوگ سورہ دخان پڑھ رہے ہیں، اور کل پرسوں ہم نے جو پڑھایا تھا وہ ہم نے 6 آیتیں پڑھائی تھی، شروع کی۔ آج انشاءاللہ 7ویں آیتوں سے شروع، 7 آیت سے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کے ترجمہ کچھ یوں ہے: اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی، مگر وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے کھیل کر رہے ہیں۔ سو آپ اس دن کا انتظار کیجیے جو لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس وقت لوگ واویلا کریں گے کہ ہمارے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اس وقت انہیں نصیحت کیوں کر کارگر ہوگی، حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کر دینے والا رسول بھی آ چکا تھا۔ پھر ان لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا تھا اور کہنے لگے تھے یہ تو سکھایا پڑھایا ایک معاملہ ہے یا دیوانہ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہٹا دیں گے، مگر لوگ پھر وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے تھے۔ پھر جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام لے کر رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب ہم اس کی تفصیل میں دیکھتے ہیں کہ اللہ اس میں کیا باتیں ہمارے لیے بھی نکلتی ہیں اور ہمیں اس سے کیا سیکھنا ہے۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ جیسے لا الہ جب ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی پروردگار نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی ہمارا رازق نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ بس یہ ہمیں پکا پتہ ہونا چاہیے۔ اور وہی پھر کیا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو زندہ کیا، ہم پیدا ہوئے، دنیا میں آئے اپنی ماں کے ذریعے سے، اور پھر وہ ہمیں موت دے دیتا ہے، یعنی مار دے گا۔ یعنی ہم دنیا میں آئے ہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ ہم سب کو پتا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، وہ آئے گا اور چلا جائے گا۔ پھر اس طرح دوسرے آئیں گے، وہ چلے جائیں گے، تیسرے آئیں گے، وہ چلے۔ ایک اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ لوگ آئیں گے اور جائیں گے۔ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی ہے، یعنی کہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پہلے کے آباء و اجداد۔ پہلے آباء و اجداد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ تم ہی نے نہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی اس غلطی اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ صرف تم نہیں ہو اس غلطی میں مبتلا، تمہارے آباء و اجداد نے بھی غلطیاں کی تھی، جو ہم اس چیز کو لے کے آج بھی ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ رسم ہے، یہ رواج ہے، یہ جاگنے کی راتیں ہیں، تو یہ کنڈا ہے، تو یہ فلانے کے انتقال پہ دیگ ہے، اور فلانا مزاروں پہ جا کے کھانا دینا ہے، اور جا کے چادریں چڑھانی ہے، اور تعویذ لے کر آنا ہے، اور پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ تو یہ کیا ہے، تم سے پہلے بھی تمہارے آباء و اجداد بھی یہ غلطیاں کرتے رہے تھے اور گمراہی میں مبتلا تھے، ان کو نہیں پتا تھا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اور پھر ان کے پروردگار بھی وہی معبود برحق ہے جو زندہ کر سکتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور وہی معبود آباء و اجداد کے وقت میں بھی تھا، اور وہی معبود میرا اور آپ کا بھی ہے، اور وہی معبود آنے والی قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ آئیں گے دنیا میں، سب کا معبود یہی ایک اللہ رب العالمین ہی ہے۔ لہٰذا انہیں بھی اسی معبود کی عبادت کرنی چاہیے۔
یعنی کہ ہمیں بھی کرنی چاہیے، ہمارے آبا اجداد جو ہمارے والدین ہیں، جو ہمارے بڑے گزر گئے ہیں اور اگر زندہ ہیں تو ان کو بھی انہی چیزوں پر چلنا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں میری امی نے کہا ہے تو یہ صحیح کہا ہے، ہم تو ایسے نہیں کریں گے، ہماری ساس نے کہا ہے تو اب صحیح کہا، ہم تو ایسے ہی کریں گے۔ نہیں، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا۔ تو یہاں پہ اب تم اپنے آبا کی اس غلطی اور گمراہی کو ہی سند سمجھتے ہو، سند بنا کر اپنے لیے غیر اللہ کی عبادت کا جواز پیش کرتے ہو۔ بالکل صحیح بات ہے بھائی، ہمارے یہاں شروع سے ایسا ہوتا چلا آ رہا، ابھی آپ کون سی نئی بات بتا رہی؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کہاں جانے لگ گئی ہو، کیا کیا سیکھ کر آ رہی ہو، یہ کس نے کہہ دیا تمہیں؟ تو اس میں بھی یہی والی بات بتائی جا رہی کہ پہلے بھی تو لوگ ایسے کرتے تھے، آپ کیا غیر اللہ کی اس طرح کی کیا باتیں کر رہی ہیں کہ بھائی اللہ ایک ہی ہے؟ ایسے تو اللہ ایک ہی ہے سبھی کہتے ہیں، لیکن بات اصل میں یہی ہے کہ ہمیں شرک سے بچنا ہے اور ان سب خرافات کو اب چھوڑ دینا ہے۔ جتنی بہنیں قرآن سن رہی ہیں ان سب کو اس کے اوپر عمل ضرور کرنا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی حجت آپ کو دینا پڑے گا کہ کیا آپ نے نہیں سنا تھا، کیا آپ کو نہیں پتا تھا؟ آپ کو تو پتا تھا، لیکن آپ وہاں پر بالکل اجنبی بن گئی، جیسے سارے کے سارے کر رہے ہیں تو ہم بھی خاموشی سے بیٹھے ہوئے، ہم بھی وہی کر رہے ہیں، ہم بھی وہی دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے۔ اس کے بعد پھر تمہارے آبا و اجداد کرتے تھے، مگر وہ اس معاملے میں شک میں پڑے کھیل رہے تھے، شک میں تھے کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں۔ شک کے جو ہوتا ہے نا، دو پہلو ہوتے ہیں شک کرنے کے۔ ایک یہ ہے کہ وہ اس معاملے کے مقدمے کو بھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس میں بھی شک میں مبتلا ہوتے ہیں، مثلا جیسے کہ محض جیسے کہ باپ دادا کی تقلید میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین آسمان اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں، انہیں اس بات کا بھی پورا یقین نہیں ہے، لہذا اس مقدمے کا نتیجہ بھی ان کے نزدیک مشکوک ہو گیا ہے اور وہ ان سب باتوں کو محض کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں۔ اور ایسے سمجھتے بھی سب لوگ اسی طرح ہی کا ہے، کھیل اور تماشا ہے، کون سا سورج، کون سا چاند، کون سی بارش، کون سے پتے، کون سے درخت، کون سے شگوفے، کون سی کیا باتیں، یہ سب کیا باتیں کرتی رہتی ہیں۔ یہ باتیں کرے نا، پپی نے یہ کہا تو مامی نے یہ کہا تو چاچی نے یہ کہا، یہ باتیں کرے، اس میں کتنا مزہ آتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، ہم نے زندگی کو کیا کیا ہوا ہے، ایک مشکوک بنا کے رکھا ہوا، اور سب باتوں میں ہم کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر بھی میں خاص سورہ بقرہ میں ہی فرماتے ہیں، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا نہیں ہے، تم نے کیا سمجھا کھیل تماشا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ خود وہ بڑے زور و شور سے اس بات کی مداح ہیں کہ قیامت اور آخرت وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ہے، اٹھایا جائے گا۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم مسلمان ایسی باتیں نہیں سوچتے ہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر یہ شک موجود رہتا ہے کہ اگر قیامت کا عقیدہ درست ہوا تو ہماری شامت آ جائے گی، یعنی کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں ان کو شک میں رہتے ہیں، اس بات پہ تسلی ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں کوئی نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور ہمیں حساب کتاب ہوگا، یہ سب کچھ نہیں ہوگا، بس چھوڑو، دنیا میں بہت مزے آ رہے ہیں، انجوائے کرو۔ تو لہٰذا یہ دونوں طرف سے شک و شبہ میں پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ بھی، ان کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، ان کے پاس بھی تورات انجیل اور زبور آئی ہوئی تھی، یعنی کس چیز کا بھی یقین، ان کا کسی چیز کا بھی ان کو یقین پھر نہیں آتا ہے، اور جو قیامت کے مطابق جو ہے وہ باتیں بنانے اور مذاق اڑاتے ہیں پھر، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کچھ کیا کرتے ہیں، شغل اور کھیل تماشے کے طور پر کرتے ہیں، ایک بس ہنسی مذاق کرو بیوقوفوں کی طرف سے۔ تو یہاں پہ کیا ہے، مگر اس معاملے میں وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے، آپ اس دن کا انتظار کیجئے، کب؟ جب زمین سے سری دھواں ظاہر ہوگا، آسمان سے سوری، جب آسمان سے سری دھواں ظاہر ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے دھواں؟ یعنی کہ قریش پر عہد کا جب عذاب آیا، ہم نے بتایا نا آپ لوگوں کے، اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے، قریش کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، نہیں پہلے تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ان لوگوں پر ایسا وہ کرے کہ جیسے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تھی، ان لوگوں کو بھی اسی طرح آزمائش میں ڈال کر آپ ان لوگوں کی قحط کریں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بات سن لی تھی، پھر وہ کیا کیا تھا، بھی کل پرسوں پڑھا تھا نا ہم نے، پھر انہوں نے قریش جو ہے ان کے جو سردار تھے ابو سفیان کو بھیجا، انہوں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ آپ ہمارا اس کے لیے دعا کریں کہ قحط ختم ہو جائے، سب چیزیں صحیح ہو جائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ تعالیٰ نے
کو पता था, अल्लाह ताला ने कहा भी कि हमें पता है कि ये नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उनकी बात मान वो करके अहद को खत्म कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं मानी। तो इस आयत नंबर 10 से लेकर 16 तक में यही तफसीर बताई जा रही है। सैयद अब्दुल्ला बिन मसूद बड़े जोर शोर से यकीन के साथ इन आयत की तफसीर में ये पेश करते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि कुरैश ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी और शरारतों पर कमर बांध ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं बद्दुआ फरमाएं कि अल्लाह इन पर सैयद यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने की तरह 7 साल का कहत भेजकर मेरी मदद फरमा। आखिर इन पर एक ऐसा सख्त कहत नाजिल हुआ कि वो हड्डियां और मुर्दार तक खाने लग गए। इतना कहत हो गया कि हड्डियां और मुर्दार तक भी खाने लग गए, और नौबत यहाँ तक हो गई कि इनमें से अगर कोई शख्स भूख की शिद्दत में आसमान की तरफ देखता था तो एक धुआं सा दिखाई देता था। उस वक्त अबू सुफियान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगे कि मोहम्मद हुसैन तुम्हारी कौम हिलाक हो रही है, दुआ करो कि अल्लाह ये कहत को खत्म कर दे। तो फिर चुनांचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और मुशरिक भी कहने लगे परवरदिगार हम पर ये अजाब दूर कर दे, हम ईमान लाएंगे। मुशरिक ने भी डायरेक्ट भी अल्लाह से कहा कि हम अजाब हमसे दूर कर दे, हम ईमान ले आएंगे। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया देखो जब ये अजाब आ जाता है तो ये लोग फिर शक करने लग जाते हैं, छोड़ो कौन सुने, पता नहीं सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर आपकी ये दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने ये अजाब तो उठा लिया और फिर कुफ्र और शिर्क करने लगे। वो लोग फिर से कुफ्र की तरफ आ गए और शिर्क करना शुरू कर दिया। आखिर अल्लाह ताला ने फिर ये आयत उतारी और इसमें आप तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं। वो जो धुआं होता था, मतलब जो अल्लाह यहाँ पर हमने पढ़ा है अभी, आप उस दिन का इंतजार कीजिए जब आसमान से सरी धुआं जाहिर होगा। अब आप अगर आप खुद से कुरान पढ़ लें या मैं भी पढ़ लूं तो हमें समझ नहीं आएगी इस चीज की कि धुआं क्या, धुआं बादल होगा और क्या, मैं तो ये समझ बादल होगा, लेकिन एक धुआं टाइप का लगेगा जैसे धुआं। तो वो कौन लोग था, क्या था? जब वो खेल कूद में पड़े हुए थे, तब जब उन पर कहत हुआ, जब उन्हें भूख लगती थी तो हड्डियां भी और मुर्दार भी खाने लगे और फिर आसमान की तरफ देखते थे। आसमान पर कौन रहता है? पता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर रहता है। तो आसमान की तरफ देखा तो उनको एक धुआं जैसा नजर आ रहा है। तो जब भी ये आयत पढ़ेंगी तो आप लोग को ये सारी पीछे से बैकग्राउंड आपको याद आ जाएगा कहत के बारे में सारी चीजें। अगर मैं कभी जैसे कि मैंने संडे को उस दिन दिया था आप लोग को सूरह बकरा में से अहकामात निकालें, अगर मैं दूं कि सूरह दुखान में से आप लोग बताएं कि इसका क्या मतलब है, या हम जो पिछली आयत हमने पिछली सूरत जो हमने पढ़ी हुई है सूरह ज़ुल्क़ुफ़ जो हमने पढ़ी है उसमें से अगर मैं 2-3 चीजें अगर निकाल के बताऊं कि क्वेश्चन दूं कि इसमें से बताएं आप लोगों ने इसका क्या मतलब था उसका पूरा, तो फिर वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ये तो दुकान तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना, अभी तो ताजा ताजा है, याद होगा, लेकिन सूरह ज़ुल्क़ुफ़ थोड़ा सा पुराना हुआ है, मतलब हमारे दिन गुजर गए हैं 4-5 दिन या 3-4 दिन, तो हम उसमें से शायद भूल जाएंगे, लेकिन जब हम उसको पढ़ेंगे दोबारा तो हमें बिल्कुल रीन्यू हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब सूरह दुखान खत्म होगी तो हम सूरह दुखान में से दे देंगे। इस तरह क्या होगा, आप लोग एकदम अज़बर हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और आप लोग को जब भी कोई कहेगा भाई सूरह ज़ुल्क़ुफ़ में ये है, सूरह दुखान में ये है, सूरह बकरा में ये है, आप आराम से बता सकती हैं कि हाँ जी इसमें ये है, ये है, ये है, ये है। आप लोग लगेंगे तो सही कि आप लोग क्लास लेने वाले अफराद हैं, आप कुरान के साथ जुड़े हुए अफराद हैं, आप लोग तो बहुत कीमती और लाजवाब इंसान है। आप लोग, इसमें कोई शक नहीं है। आपने अपना वक्त दिया अल्लाह ताला के लिए, अपना काम निकाला, आपने इसको समझा, असल में आपका क्या एहसान है, अल्लाह तो देख रहा है, लेकिन आपने इस चीज को समझकर इसकी पैरवी की और अल्लाह ने आपको तौफीक दी कि आप आके कुरान की क्लास में बैठी हैं, वरना तौफीक के बगैर इंसान यहाँ पर नहीं बैठ सकता है। अल्लाह ही तौफीक नहीं देता है, कोई ना कोई काम में फंसा देता है उसको, किसी न किसी चीज में उजर में बैठ जाते हैं। अभी भी बहुत से लोग बिस्तर में बैठे होंगे, मुझे पता है अच्छी तरह, इधर से उधर टहल रहे होंगे, लेकिन याद ही नहीं। जब मैं पूछती हूँ आप सुनती क्यों नहीं, ओहो बिल्कुल याद ही नहीं रहता। मैंने कहा चले मैं कल से मैसेज भेज दिया करूंगी, एक दिन भेजती हूँ, 2 दिन शुरू में भेजती हूँ, उसके बाद फिर मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन उसकी फिर भी आदत नहीं बनती, क्योंकि अल्लाह तुमको तौफीक ही नहीं देना चाहता। तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है। अब इसके बाद अल्लाह फरमाते हैं ये दर्दनाक अजाब होगा, उस वक्त लोग क्या करेंगे, बाबेला, शोर शराबा, हंगामा, क्या हो रहा है ये, ऐ हमारे परवरदिगार हमसे ये अजाब तो दूर कर दे, हम ईमान लाते हैं ईमान, क्या मुसीबत है, हम लोग को खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम ईमान लाते हैं। उस वक्त इन्हें क्या नसीहत क्यों कर कारगर हो सकती है, अब क्या फायदा, तो इतने झूठे हो, अजाब तो आ गया, तो आ गया।
تم نے اتنا ہی تنگ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بس اتنی سی ہی بات کری، بھائی تھوڑے دنوں کے لیے قحط آیا، گلے 7 سال ان کو قید دیا تھا، ان لوگوں کو بھی 7 سال دے دے. یہ تو تھوڑے دن کی بات ہے، اگر ہمیشہ کے لیے کر دیتے تو کیا ہوتا ہے. یا حضرت نوح علیہ السلام کی طرح پوری قوم ہی تلپٹ ہو جاتی، قوم عاد قوم ثمود کی طرح، اگر ان لوگوں پر پورا عذاب آ جاتا تو کیا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ذرا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی کتنے محبت سے اس طرح کہا، ان کو تھوڑا سا پنش تو ملنا ہی چاہیے نا، اتنا ہی لوگ ستا رہے، اتنا تنگ کر. تو پھر اس کے بعد ان کے پاس آیت کھول کر بیان کیا گیا، حالانکہ ان کے پاس آیتوں کو کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا تھا. رسول بتا تو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ مت کرو. اور رسول کوئی آج نیا تو تم نے اس کو نہیں دیکھا کہ یہ جوان آدمی کہاں سے آ گیا ہمارے شہر میں، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہر کے اندر. نہیں ہے تو تم نے اس کو بچپن سے دیکھا ہوا ہے، تم اسی خاندان کا ہے، وہ تو تمہارا ہی تو بھتیجا ہے، تمہارا ہی تو بھانجا ہے، تو تمہارے ہی گھر میں سے اٹھا. تو یہ رسول اللہ نے اس کو بنایا. نشانیاں تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسے نشانیوں کے ذریعے سے بتایا کہ یہ تمہارے رسول ہے. کیونکہ جب وہ ورقہ بن نوفل تھا، انہوں نے تھے، اور لوگوں نے جب ان کو دیکھا کہ جب وہاں پہ جا رہے تھے شام کے سفر میں، تو پہاڑ اور مطلب وہ پتھر اور ہر چیز، درخت اور پتے سب سجدہ کر رہے تھے. اس نے دور سے اس نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی لگ رہا ہے کہ یہ نبی آ گئے یہ، کیونکہ اس میں تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھی. پھر انہوں نے ان کو کہا بھی، وہ تھے یا کوئی اور تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ان کو اپنے واپس لے جائیں یا آگے ان کو مت لے کر جائیں. تو اندازہ ہو گیا. تو یہ کوئی آج میں پہلی دفعہ تو نہیں اٹھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں رسول ہوں اللہ کا، میں رسول ہوں اللہ کا. بچپن سے تم لوگ دیکھ رہے ہو مجھے. تو حالانکہ ان کے پاس کھول کر بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے، پھر ان لوگوں نے اس رسول سے منہ پھیر لیا. آج ہم لوگ سے لوگ منہ نہیں پھیرتے ہیں. جب ہم کسی کو بلاتے ہیں کہ جی درس پہ آ جاؤ، ہم ہمیں دیکھ کر کے کترا جاتے ہیں. یا پھر یہ کہ کوئی ہم اگر ان کو بدعت سے منع کرتے ہیں یا ہم ان کو کوئی دین کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے کترانا شروع ہو جاتے ہیں. یار پتہ نہیں کہاں ہزار وقت اللہ کی بات لے آتی بیچ میں. اتنا مزے کر رہے تھے ہم لوگ ابھی. اللہ کی کیا بات ہے، اللہ نے منع کیا یہ کرنے کے لیے اور آپ لوگ یہ کر رہے ہیں، تو کیا میں بیٹھ کے تماشا دیکھتی رہوں؟ تو یہ چیزیں ہیں. منہ پھیر لیا اور کہنے لگی یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے. نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. یعنی کبھی تو یہ کہتے تھے کہ کوئی اجمی اسے قرآن سکھا کر جاتا ہے، پھر وہ اسے اپنی طرف سے ہمیں پیش کرتے ہیں. کوئی آ کے سکھا کے چلا جاتا ہے، پھر آپ ہمیں آ کے بتاتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ سے نازل ہوا ہے. اور جب آپ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر تم لوگ اللہ کی دعوت پر ایمان لے آؤ تو تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. اگر تم لوگ ایمان لے آؤ گے تو تم سارے کے سارے عرب کے تم مالک بن جاؤ گے، عرب اور عجم کے. کو دیوانہ کہنے لگے. یہ دیوانہ ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے. یہ سارے الفاظ ہم لوگوں نے پڑھے ہوئے. گویا یہ دونوں الگ الگ موقع پر کافروں کے الزامات ہیں. الگ الگ موقع پر کافر جو ہے الزام لگاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کبھی شاعر کہہ دیتے تھے، کبھی مجنوں کہہ دیتے تھے، کبھی دیوانہ کہہ دیتے تھے، کبھی کچھ کہہ دیتے تھے. اور جو یہاں اکٹھے کر دیے گئے ہیں یعنی کہ یہاں پر، تو یہاں پر کیا ہے، یہ سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے. نعوذ باللہ. اس کے بعد پھر کیا، ہم تھوڑی مدت کے لیے عذاب ہٹا دیں گے مگر تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کرتے تھے. تو پھر کیا کروں گا، پھر جس دن ہم بڑی سخت گرفت کریں گے تو پھر انتقام لے کر رہیں گے. آج تو چلو میں نے تم لوگ بس عذاب ہٹا دیتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم لوگ پھر بھی وہی کرو. تم اتنی ہٹ دھرم ہو، تم لوگ بات نہیں سنتے. آج ہم لوگ بھی تو ایسے ہی ہیں. ہم قرآن سنتے ہیں تو کون سا عمل کرتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا کہ قرآن کو کیسے ہمیں پوری زندگی ہمیں کیسے گزارنی چاہیے. ہمارے جسم کے اندر کتنے کپڑے ہونے چاہیے، کتنے نہیں ہونے چاہیے. ہماری نظریں نیچے ہونی چاہیے. ہمیں غصے پہ کنٹرول کرنا چاہیے. ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کرنی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں. ہم اپنے اتنے سے 6 فٹ کے جسم کے اوپر اسلام نافذ نہیں کر پا رہے. جب ہم اپنے اوپر ہی نافذ نہیں کر پائیں گے تو ہم دوسروں کو کیا، بھائی ٹھیک ہے میرے گھر والے نہیں کر رہے ہیں تو نہ کریں، میں تو ایسے بے پردہ نہیں باہر نکلوں گی، میں تو ایسے اپنے آپ کو ہر وقت بغیر دوپٹے کے گھر میں گھومتی رہوں گی. فرشتے بھی تو میرے ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یہ تو ہم لوگ سوچیں گے کیا دقیانوسی باتیں کرتی ہیں. اب کون پہنتا ہے دوپٹہ؟ کیا باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کیسا مطلب دل انسان کا کڑتا ہے. جب ہم پورے اطراف میں ہر طرف دیکھتے ہیں، آپ کسی مال میں چلی جائیے، آپ کہیں چلی جائیے، آپ کسی اسلامی کنٹری میں چلی جائیے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ. تو یہ سب کیا چیزیں ہیں یہ.
जिस दिन तुमको फिर अलग अलग वो कह रहे हैं ना कि भाई यानी हम में से जो कहत का जो अजाब है कुछ मुद्दत के लिए हटा भी देंगे तो फिर तुम वही हरकत करने लग जाओगे जो पहले करते थे, और इस कहत के तब भी असबाब तलाश करने लगोगे। फिर इन्हें ये ख्याल नहीं आएगा कि हमें हमारी शरारतों की सजा की सूरत में मिली है। फिर सोचो कि हाँ अल्लाह ताला ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, ये नहीं सोचोगे कि जब जो है वो हमारे अल्लाह ताला ने हमारी शरारतों की सजा की सूरत में हमें अल्लाह ताला ने सजा दी थी कि जब आयत नाजिल हुआ था। यही वाली बात है ना कि जब अल्लाह ताला बार बार कहते हैं तुमने अपनी जानों पर जुल्म करते हो, तुम अपनी जानों पर जुल्म करते हो। जब तुम गुनाह करते हो तो तुम अपनी जानों पर जुल्म करते हो, अपने जिस्म को आग के लिए तैयार करते हो, आग में डालने के लिए। तो तुम तो खुद ऐसे करते हो। तो यहाँ पर भी इन लोगों का यही हाल था कि वो कहते थे कि ये तो हमारी भाई ये है। तो फिर अल्लाह फरमाते हैं कि हम इस पर गिरफ्त करेंगे, फिर इंतकाम लेकर रहेंगे। किस दिन? जिस दिन एक बड़ी सख्त दिन आने वाला, और वो ऐसा दिन होगा जो कयामत होगी। कयामत में फिर मैं तुम लोग को ऐसा इंतकाम लूंगा कि हमेशा के लिए जहन्नुम में ही फेंक दूंगा। जलते रहो, मरते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, गरम गरम खौलते हुए पानी पीते रहो, जरकुम के गजा खाते रहो। मेरी आयतें आई तो थी, सुना था तुमने, अमल किया था, हुलिया सही किया था, अपना जुबान सही की थी अपनी, हर वक्त चर 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 बोलते रहना। कुछ कुरान को याद कर लो बैठकर। तो यहाँ पर क्या है, फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं इनसे पहले हम फिरौन के कौम को आजमा चुके हैं। फिरौन की कौम भी आजमाइश में आ चुकी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे हैं इस आयत के जरिए कि इसी तरह तो उन लोगों ने भी किया था ना, उनको भी तो हमने आजमाया था, मगर फिर भी वो नहीं मानते थे। तो यहाँ पर क्या है, फिरौन की बार बार की अहद चिकनी, बार बार वो अहद चिकनी करता था, अहदों को तोड़ता था अल्लाह के अहद को। यानी वो भी इंतहाई हर धर्म था और अहद शिकन लोग थे वहां के सारे। फिरौन की जो पूरी कौम थी नहायत ही हर धर्म। कितनी दफा उनको सजाएं मिली, कितनी दफा उनका मसला हुआ, फिर भी उनको समझ नहीं आती। फिर जब उन पर कोई अजाब आता तो सैयदना मूसा इस्लाम से इल्तिजा करते थे कि अल्लाह से दुआ करो कि हम पर ये अजाब हटा दे। उस वक्त आ जाते हैं मूसा इस्लाम के पास, उस वक्त आ जाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अभी भी मैं यही सोचती कि जब कोई इंसान मरता है ना, किसी का इंतकाल होता है, तो भाई जरा बुलाना नहलाने वाली को, जरा बुलाना ये नमाज पढ़ने वाले को। कैसे पढ़ते हैं नमाज जनाजा, कैसे पढ़ा जाता है, भाई जरा किसी मौलवी को बुला लो, किसी फलाने को बुला लो। उस वक्त वही कुरान, वही बातें याद आती हैं। अब ये इंतकाल हो गया इसका, अब ये कब्र में जाएगा, हिसाब किताब होगा। अब हो गया ना, ये जो हम दुनिया में समझते थे कि नहीं जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो मर्जी है कर लो। अब आ गया ना वो वक्त। एक तो दुनिया से जा रहा तुम्हारे सामने, वो इसका जनाजा उठता है, जा रहा है, उसको तुमने अपने हाथों से तैयार किया, सब कुछ किया, अभी वो खड़ा होगा, अभी बैठेगा कब्र के अंदर, अभी जागेगा, उठ के बैठ जाएगा। हम यहाँ पे चाहे जितना भी चीखते रहेंगे उठो उठो उठो, आके तो खोलो, हमसे बात तो करो, करते हैं ना लोग इस तरह से मैयत के साथ। तो अभी आप ये तस्वर करें कि अभी थोड़ी देर के बाद जब कब्र में इसको रखा जाएगा तो उठ के बैठ जाएगा। तो बैठ जाएगा तो क्या बोलेगा अल्लाह ताला, सालन कैसे बनाया था, किससे कैसे लड़ाई की थी, दादी पुप्पी ने क्या कहा था, ये पूछेगा अल्लाह ताला। उस वक्त तो यही पूछेगा ना, उस वक्त तो यही कुरान की पूछेगा ना, यही पूछेगा। उस वक्त अल्लाह याद आएगा। काश, काश, ये काश तो सचमुच काश है, जितनी मतलब सोचने की बात है। उस वक्त अल्लाह अल्लाह करता है ना इंसान। अब तो सारी आपके पीएचडी की डिग्री, एमबीए की डिग्री, डॉक्टर इंजीनियरिंग की, साइंस की डिग्री, इतनी बड़ी बड़ी आपके पास डिग्री, और इतने सारे आपने कब जमा किए हुए, इतने सारे आपके गोल्ड मेडल लटक रहा आपके पूरे कमरे के अंदर। क्या करेगा ये, खबरों के चारों तरफ लगा दे, शायद बचा ले वो आपको। एक बार मस्जिद तो ज्यादा नहीं था फजर के वक्त उठ के नमाज पढ़ने। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फिर क्या, जब उस पर अजाब आता था तो फिर क्या करते थे, ए मूसा, ए मूसा, ए मूसा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से कहे ना ऐसे कर दे, अल्लाह से कहे ना ऐसे कर दे। सुने आप बहुत अल्लाह वाली हैं, आप बहुत कुरान पढ़ती हैं, आप बहुत ऐसा करती हैं, आप मेरे लिए ये करें ना, आप मेरे लिए दुआ कर दे, आप मेरे लिए काम कर दे। क्यों भाई, आप भी दुआ कर सकती हैं। उस वक्त ये मूसा इस्लाम याद आते हैं, नबी सल्लल्लाहु याद आते हैं, ये दीन वाले लोग याद आते हैं। हैं, नहलाने के वक्त कौन याद आता है, जाए ना किसी मॉडल को लेकर आ जाए ना, जो बगैर दुपट्टे के घूमती रहती थी, बाल छोटे छोटे कटवा कर,
اس کو لائے نا، وہ نہیں لائے گی. اس وقت کیا کرتے ہیں؟ التجا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر تو یہ عذاب ہٹا دے موسیٰ، اللہ سے کہو نا ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دے. تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. دیکھیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ تو ہم عذاب تو ہٹا دیجیے نا، اتنی تکلیف میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے تو وہ عذاب دور ہو جاتا تھا اور پھر وہ اکڑ جاتے تھے. ہم لوگ کا بھی تو یہی حال ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں 2 منٹ کے لیے سیدھے ہو جاتے ہیں، قرآن سے دور ہوتے ہیں پھر 4 منٹ کے لیے بگڑ جاتے ہیں، کہانی ختم. اور انہوں نے بار بار ایسی عہد شکنی کی تھی. یہ کفار مکہ بھی اسی قبیل سے تعلق رکھتے تھے. یہ کفار مکہ جو تھے وہ بھی اسی طریقے کی حرکتوں سے تعلق رکھتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی یا کوئی اور قوم تھی. ان لوگوں کا بھی یہی حال تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں ہم نے فرعون کے قوم کو آزما چکے ہم اس سے پہلے. ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا، وہ آئے تھے نا رسول جو نہایت اعلیٰ درجے اور بلند سیرت و کردار کا مالک ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے. اور جو بھی رسول آتا ہے ظاہر ہے کہ ایک بہت ہی بلند سیرت اور کردار کا مالک ہوتا ہے، یا ایک داعی ہوتا ہے. وہ ایک عام انسان کی طرح نہیں ہوتا ہے، اس کا اسٹائل بدل جاتا ہے، اس کے اخلاق صحیح ہو جاتے ہیں. وہ لگتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس نے بدل لیا ہے، لگتا ہے بہت قرآن سے جڑ گیا ہے، لگتا ہے قرآن کے محفل میں اٹھنے بیٹھنے لگ گیا ہے، اس کا حلیہ بدل چکا ہے، اس کی لینگویج بدل چکی ہے، اس کا اسٹائل بدل چکا ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی رسول آئے سب کا کردار اور سیرت کے بہت زبردست مالک تھے. انہوں نے تمہیں سمجھایا، تم ان کی بھی بات نہیں مانی. اتنے اچھے انسان تم کو سمجھا رہا تھا پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو آج بھی تو ہم لوگ سب کے سب امت اور خلیفہ ہیں، تو آج بھی ہم لوگ بھی تو یہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں تو ہم بھی تو سب سے بہترین انسان ہو گئے نا، کیونکہ ہم نے اپنا فریضہ یاد رکھا ہوا ہے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی پیاری بہنوں، جو بھی آپ لوگ دوسروں کو بتاتی ہیں بہن یہ نہ کرو، بہن وہ نہ کرو، آپ لوگ بہت ہی چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ انبیاءوں کی لائن میں آ جاتی ہیں. ان لوگوں کو جو اللہ نے ایک مشن دے کے بھیجا تھا انہوں نے وہ کام کیا، اور ہمیں بھی اللہ نے ایک مشن دے کے بھیجا ہے اور ہم بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو ہم بھی تو انہی کی لائن میں آ جائیں گے نا. پھر تو ہم اپنے اوپر خوش بھی ہوں، شکرانے کے لیے سر اللہ کے سامنے جھکا دیں، زمین پر اپنا سر رکھیں گے، اللہ تیرا شکر ہے اس نے مجھے دین کے شعور عطا فرما دیا. جب آپ نے ابھی اس طرف لگا دیا تو اللہ ہمارے دلوں میں کوئی کجی میں مبتلا نہ کیجیے گا، پھر ہمیں واپس نہ کیجیے گا. اللہ اگر آج میں ابھی کلاس میں بیٹھی ہوں تو میں رات میں بھی بیٹھوں گی، میں کل بھی بیٹھوں گی، میں پرسوں بھی بیٹھوں گی، جب تک میرے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. لیکن نہیں، اتنا سا ہماری روٹین میں فرق پڑتا ہے، فوراً کلاس سے نکل جاتے ہیں، آؤٹ ہو جاتے ہیں. صرف کلاس سے نہیں آؤٹ ہوتے ہیں، پوری قرآن سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، دین سے نکل جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے دنیا پرست ہو جاتے ہیں، دنیا کو کھیل اور تماشا ہے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. راضی ہو اور آپ لوگ اپنے اوپر خوشی منائیں کہ ہم اس کلاس سے جڑے ہیں یا ہم عمل کرنے والے لوگ ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے نبیوں نے کیا تھا. میں بھی ایک داعی ہوں، چاہے میں گھر کی چھوٹے سے لوگوں کو سمجھاتی ہوں یا محلے میں سمجھاتی ہوں یا ایک میٹ کو سمجھاتی ہوں یا پوری بستی میں سمجھاتی ہوں، پورے شہر میں سمجھاتی ہوں. میں کسی نہ کسی کو جتنا ہو سکتا ہے میں کسی نہ کسی کو روکتی ہوں، دین کے مطلب یہ کہ برائی سے روکتی ہوں اور دین کا حکم دیتی، نیکی کا حکم دیتی ہوں، برائی سے روکتی. تو یہاں پر پھر کیا ہے، جس دن فرعون کا آزما چکے تھے، ان کے پاس ایک معزز رسول آیا تھا. معزز رسول جو ابھی میں نے آپ لوگوں کو ساری باتیں بتائی ہیں، رسول آیا تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مطالبہ تھا. کہ اس آیت کے 2 مطلب ہیں، ایک تو ترجمے کے واضح ہے کہ قرآن میں متعددہ بہت سارے مقامات پر اس کو لکھا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کافروں سے پہلا مطالبہ یہ تھا کہ میں اللہ کا رسول. سب سے پہلے انہوں نے یہی کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. بھائی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا میں اللہ کا رسول ہوں، لہٰذا مجھ پر ایمان لاؤ. اور دوسرا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ہمراہ روانہ کر دو.
یعنی کہ بنی اسرائیل کی وہ جو قوم تھی جو بنی اس کے فرعون کے قبضے میں تھی، غلامی کر رہی تھی ان کی، ہم لوگ ان لوگوں کو غلام سمجھا جاتا تھا، نوکر چاکر ٹائپ سے ہم لوگوں سے کام لیا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنی غلامی سے آزاد کر کے میرے ہمراہ اس کو روانہ کر دو، مجھے دے دو ان لوگوں کو، تم نے جو ان کو غلام بنایا ہوا، ان کے بیٹوں کو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے بندو، میرا حق مجھے ادا کر دو، میرا حق مجھے ادا کر دو، یعنی میری بات مانو اور مجھ پر ایمان لاؤ. میرا حق کیا ہے؟ کہ میرا حق یہ ہے کہ میں تم کو دین کی طرف بلا رہا ہوں، میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. میرا حق بھی یہ ہے کہ میں امت وسط بنا کے بھیجی گئی ہوں، میں خلیفہ بنا کے بھیجی گئی ہوں، میں نائب بنا کے بھیجی گئی ہوں. تو میرا بھی یہی حق ہے کہ میری بات مانو. جو لوگ دنیا میں برائی کر رہے ہیں، میں ان کو روک رہی ہوں اگر، تو میری بات مانو، کیونکہ یہ میرا حق ہے تم پر کہ میں تمہیں سمجھاؤں، میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف لے کر آؤں، کیونکہ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کہاں جانے والے. ابھی تمہاری آنکھ بند ہو جائے گی، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کہاں جانے والے. تو یہ کیا ہے؟ بندو میرا حق مجھے ادا کر دو، میری بات مانو اور مجھ پر ایمان لے آؤ. یہ اللہ کی طرف سے تم پر میرا حق ہے، اللہ کی طرف سے تم پر میرا حق ہے. یہ میں تمہیں بتاؤں میرا حق. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی حق رکھا ہے کہ تم نے بتایا تھا، تم نے بتایا تھا جب تمہارے آگے پیچھے برائیاں پھیل رہی تھی تو تم نے بتایا تھا. لوگوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا، لوگ مسجد نہیں جاتے تھے، لوگوں کے اندر سود کھانے کو برا نہیں سمجھتے تھے، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا کو برا نہیں سمجھتے. تم نے سمجھایا تھا، تم نے بتایا تھا ان کو، تمہیں تو پتہ چل گیا تھا نا، تم رات دن کلاس لیتے تھے. اب جب ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تو جو لوگ کچے ایمان کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہم کلاس میں نہیں آئیں گے، بھائی نہ ہم سنیں گے نہ ہم کو کرنا پڑے گا کچھ. ارے بھائی اس میں میرا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو آپ کا ہی سراسر ہوگا. نہیں آ رہا ہے تو نہ آؤ، آخرت تو آئے گی، اس دن تو پوچھ گچھ ہوگی. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تمہارے لیے میں ایک امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. دوسرے مطلب سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے یہ. تو پھر یہاں اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس موجود رسول آیا تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی میں نے بتایا بنی اسرائیل سے، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ جس نے اللہ کے آیت کے ساتھ سرکشی کی اس کا جنت میں جانا اتنا ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا. سوئی کے سوراخ سے اونٹ نہیں گزر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو لوگ گمراہی میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ وہ لوگ پھر جو سرکشی کریں گے میرے ساتھ، میری بات نہیں مانیں گے، میری آیت پر عمل نہیں کریں گے، ان کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ ان کو پھر میں جیسے ان کا جنت میں جانا ناممکن ہے، جس طرح ناممکن ہے کہ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ گزر جائے، اس طرح ان کا جانا ناممکن ہے. اگر اللہ اپنی رحمت دے گا تو ہماری پار ہو جائے گا، ورنہ ساری ہماری نیکی بھی ہماری انتظار کرے گی جب تک اللہ کا رحم نہیں ہوگا ہم پر، اللہ کا فضل نہیں ہوگا ہم پر. نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہنا ہے کہ اللہ کا فضل ہو جائے ہم پر، اللہ ہم پر رحم کر دے اور آخرت میں ہمیں صف نظر کر دے. اور جس کو تو قرآن کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اس کو نہ قرآن پڑھنے کا شوق ہے، نہ اس پر عمل کرنے کا شوق ہے، نہ تعمیرون بالمعروف تنہون عن المنکر کا شوق ہے، تو پھر تو بھائی سرکشی کر. یہاں پہ کیا کہہ رہے؟ جو سرکشی نہ کر، جو سرکشی نہیں کرنا. یعنی جب اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے سری معجزات پیش کر رہا ہوں میں، جو اس کی طرف سے میرے رسول ہونے پر واضح ثبوت ہے، تو پھر جو کوئی دعوت میں پیش کر رہا ہوں وہ اللہ کی ہی تو دعوت ہے. رسولوں نے بھی یہی دعوت دی اور میں اور آپ بھی یہی دعوت دیں گے. اس بات کو ہمیشہ آپ لوگ میری ساری اس سے جو ہے نا، اس کو میری ایک خاص چیز نکالیں اسی چیز کو، کہ آپ بھی دائی ہیں، آپ امت ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ نائب ہونے کی وجہ سے آپ کا بھی وہی کام ہے جو رسولوں کا کام تھا. اور رہتی دنیا تک اب کوئی رسول نہیں آئے گا. اللہ نے کہہ دیا اب تم کو اخرجت للناس تامرون بالمعروف، اخرجت للناس نکالا ہے میں نے لوگوں کے لیے، تمہیں لوگوں کے لیے. تو یہاں پر کیا ہے؟ تو میں جو ہوں، میں دعوت پیش کر رہا ہوں وہ اللہ ہی کی دعوت دے رہا ہوں، بندگی ہے رب کی دعوت. ہمارا جو ہے، ہماری جو میں جس گروپ کے ساتھ جوائنٹ ہوں، جماعت اسلامی کے ساتھ، تو وہ کیا اس چیز کی دعوت کیا نقطے ہی اس کے 3 نکات پر مشتمل ہے. سب سے پہلے ہم نے بندگی رب کی لوگوں کو دعوت دینا ہے،
दीन से जुड़ जाओ, कुरान को थाम लो, अल्लाह के रसूल की बात को मान लो, अतात करो उनकी। दूसरी क्या है, दुरंगी और मुनाफिकत को छोड़ दो, अंदर से कुछ ऊपर से कुछ हो। जैसे मदीने के मुनाफिक थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ खड़े होते थे मस्जिद नबी में, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, और फिर वो मुनाफिकों के सरदार अल्लाह ताला ने उन लोगों को कहा। तो फिर ये क्या है, ये मुनाफिक, दुरंगी और मुनाफिकत को छोड़ दो, यहाँ पर कुछ और है वहां पर कुछ और है। दीनदार लोगों के साथ खड़े होते तो बड़े दीनदार बन जाते, दीनदार से बाहर निकलते तो बिल्कुल हम उन्हीं के रंग में रंग जाते। तो क्या ये दुरंगी और मुनाफिकत नहीं है? तीसरी क्या है, ज़मामिकात, नेक और सालेहीन लोगों के हाथ में दे दो, इख्तिदार नेक और सालेहीन लोगों के हाथ में देना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिया गया, जो सबसे ज्यादा तकवा वाले थे। सारे ही थे भाई, सारे ही थे, अशरे मुबश्शरा थे सब, लेकिन उसमें भी देर हुई और सब कुछ हुआ। कौन खलीफा बनेगा? तो नेक और सालेहीन के हाथ में इख्तिदार दो। आज भी जब कभी इलेक्शन होगा तो हम उठा के इनको और उनको 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 कर देंगे आगे। तो ठीक है, ठीक है, कर लिया ना। अब जितना उसने गुनाह किया है उसका सारा हिस्सा मुझे मिलेगा। उसने अगर किसी को मरवाया, उसने किसी को पकड़ के कैद करवा दिया, उसने किसी को कहीं से कुछ कर दिया, उसके घरों को आग लगा दिया, उनके बच्चों को पकड़ लिया, जो भी कुछ उसने किया गंदगी, सब उसमें मेरा हिस्सा पड़ेगा। हम लोग समझते हैं मजाक है, मजाक है, हर चीज को मजाक समझते हैं। दिल लगी है। इतना आसान नहीं है मुसलमान होना मेरी प्यारी बहनों, इतना आसान नहीं है मुसलमान होना। जब मुसलमान बने हैं तो मुसलमान का हक अदा करें, उम्मत मुस्लिमा पर फख्र महसूस करें, मैं उम्मत मुस्लिमा का एक हिस्सा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं, हम किस चीज की दावत है, ये हमारे 3 नुकात को याद रखें। अगर किसी को इख्तलाफ है, आप हमें बताएं कि किस चीज का इख्तलाफ है और किस चीज की वजह से आप इस ग्रुप में शामिल नहीं होती हैं। आप अकेले अकेले कुछ काम नहीं कर सकती हैं। एक भेड़ भी जो होता है ना, वो भी अगर अपने गले से हट जाए, एक साइड पर हो जाए, तो उसको शेर और दूसरे जो है अचानक उचक लेते हैं अकेले समझकर। लेकिन जब इंसान जब सबके साथ होता है, भीड़ में होता है, तो वो उस पर कोई चीज हमला नहीं कर सकती। तो यहाँ पर क्या है, और इसको जाहिर बात है कि ये दावत है दीन का, जब काम करेंगे माल की भी जरूरत पड़ेगी, तो माल तो निकालना पड़ेगा मेरी प्यारी बहनों, माल तो निकालना पड़ेगा। सिर्फ ऐसे ही नहीं चलेगा। यहाँ पर अभी 26 लोग बैठे ना, 26 लोग की आनत आनी चाहिए मेरे पास, इंफाक फी सबिलिल्लाह आनी चाहिए मेरे पास। सब लोग बताएं कि मेरे पास आपका अकाउंट नंबर नहीं है, आप मुझे अकाउंट नंबर भेजिए। इंफाक करेंगे तो दीन फैलेगा। दीन फैलाने के लिए जरूरी होता है, ऐसे बैठे बैठे दीन नहीं फैल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, अल्लाह ही की दावत। अगर तुम मेरी मुखालफत करोगे और सरकशी पर उतर आओगे तो ये दरअसल अल्लाह ही की सरकशी है और बगावत के मुतरादिफ होगा। अगर ये सब काम नहीं करोगे, जो करने का काम है, जो दीन कहता है, जो अल्लाह कहता है, तो फिर तुमने क्या किया, सरकशी की, बगावत की, जो जन्नत में जाना नामुमकिन है जितना, जैसे कि सुई के नाके से ऊंट का गुजरना। कैसी हिला देने वाली आयतें हमारे सामने आती हैं। अब खुद सोच लो कि अल्लाह से सरकशी करने के बाद तुम इसकी गिरफ्त से बच सकते हो, बच सकते हो। के बाद फिर यहाँ पर है, बस इसको मैं जल्दी से फिनिश करूं, उसके बाद मैं तुम्हारे परवरदिगार की पनाह में संसार कर दूं। मैं तुम्हारे सामने सरी सनद पेश करता हूँ, ठीक है ना, और मैं अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले ली, तुम मुझे संसार कर सको। यानी कि मैं तो अल्लाह की पनाह, फिरौन का मूसा इस्लाम को कत्ल करने का इरादा था, उनको खत्म करता हूँ। और उस वक्त की बात है जब अंदर से अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दावत फैल रही थी, और बनी इसराइल के अलावा कौम फिरौन को भी बहुत से आदमी जो है वो सैयदना मूसा इस्लाम पर ईमान ला चुके थे, और फिरौन को अपनी सल्तनत से छिन जाने का खतरा पैदा हो गया था। फिरौन को समझ आ गई थी कि मेरे हाथ से सल्तनत निकल जाएगी, मेरी बादशाहत खत्म हो जाएगी, मेरी चौधराहट खत्म हो जाएगी। उसने अपने दरबारियों से और कौम के लोगों से कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं मूसा को कत्ल किए देता हूँ। ये मेरे पीछे है ना, इसकी वजह से आज मेरी सल्तनत खत्म होगी, मैं इसको ही कत्ल कर देता हूँ, नाउजुबिल्लाह ना। और ना ही मैं तुम्हारा दीन भी, और इसी तरह से तुम्हारा दीन भी तबाह हो जाएगा, तबाह कर देगा, और मुल्क पे सख्त बदअमनी फैल जाएगी। इसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने परवरदिगार की पनाह में आ चुका हूँ,
कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है, क्या स्ट्रॉन्ग अकीदा है। लिहाजा तुम मेरे बाल भी बेका नहीं कर सकते। मुझे रहम करना तो दूर की बात है, मुझ पर रहम करना तो दूर की बात है। मेरा तो अल्लाह है हमारे साथ। किस्मती हम सब की यही है कि हमारे साथ तो हमारा रब है हमारे साथ। और इस तरह से तुम ईमान ला, मुझे अलग कर दो। फिर मूसा सलाम ने अपने परवरदिगार से पुकार कर कहा कि ये लोग मुजरिम हैं। अल्लाह ने फिर हुक्म दिया, और मेरे बंदों को रात के वक्त लेकर निकल जाओ। यकीनन तुम्हारा ताक़ुब किया जाएगा। तुमको छोड़ेंगे नहीं, ये लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, लेकिन तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। नेक लोगों को लेके अपने साथ निकल जाओ यहाँ से। और लेकिन फिर भी तुम्हारा ताक़ुब करेंगे ये मूसा सलाम। अल्लाह ने पहले ही उनको बता दिया इशारे से। उस तरीके से यहाँ पर फिर ये हुआ, और अंबिया जो है वो फिर निकल गए और समुद्र को खड़ा छोड़कर पार निकल गए। यानी कि वो जो है उनकी कौम जो निकल गई थी, और फिर जो है पूरे का पूरा लश्कर जो है उनका तमाम लश्कर डुबो दिया गया। और वो कितने ही बाग और चश्मे छोड़ गए, और खेत और उम्दा इमारतें भी, और नेमत के सामान भी जिनसे वो मजे उड़ा रहे थे। और इसी तरह हुआ, और हमने एक दूसरी कौम को उनका वारिस बना दिया। ठीक है। और फिर ना आसमान उन पर रोया और ना जमीन, और ना ही इन्हें कुछ मोहलत दी गई। बस यहाँ तक है। इंशाल्लाह इस आखिरी का थोड़ा सा एक दो पैराग्राफ रह गया, उसको कल इंशाल्लाह कवर करूंगी। तो आज हमने 30 आयत हमने मुकम्मल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ जज़ाकल्लाहु खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुब्हान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।